ہمارے ٹاپکس ہوئے تھے ویلنٹائنس ڈے اور شیطانی حملے عورتوں پر اور اس کا علاج۔ یہ الحمد للہ بہت اچھے طریقے سے ٹاپک ہمارے کلیئر ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ بڑھتے ہیں آج کے درس کی طرف۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، الحمد للہ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر وریشا انم کو، وہ آئیں اور تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر منزا کو ٹرانسلیشن کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے چاہے قولی ہو یا فعلی الگ رہنے والے ہیں، اور جو اعمال و اخلاق میں اپنی صفائی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حرام شہوت پوری کرنے سے حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی بندیوں سے حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں، جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت پوری کرنے کا طلبگار ہو، ایسے لوگ شرعی حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک ہے رحمان کے بندے، جس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں سسٹر عمر صاحبہ کو، جو کہ ماشاء اللہ عالمہ ہے، وہ آئیں اور اپنے عنوان پر خطاب فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الکبر بطر الحق وغمت الناس. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خالق ہے زمین و آسمانوں کا، جو رازق ہے جسم و جاں کا. فرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع ذوهما وهو العلی العظیم. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ تمام خواتین کا اس ہفتے واری پروگرام میں تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بخیر ہوں گے. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اور ایک مرتبہ الانصار انسٹیٹیوٹ کے تحت جمع کیا تاکہ ہم کچھ علم حاصل کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اس کے بعد میں الانصار انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر سس حنا فردوس اور ان کے ساتھی کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تمام اس مصروف زندگی میں سے بہت ہی عمدہ کام انجام دے رہے ہیں. اور الانصار کے تحت جو بھی جتنے بھی ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ الانصار کو جو ہے ترقی عطا کرے. اور یہاں پر جو خواتین جمع ہوئی ہیں ان کے بھی حق میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ جو اپنے مصروف اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جائز خواہشات کو پورا کرے. اور ہمیں جیسے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی جمع کرے. آمین ثم آمین. تو آئیے آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے رحمان کے بندے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر اگر آپ 63 آیت نمبر 63 سے لے کر پڑھتے جائیں گے تو 75 تک اس میں رحمان کے بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. یہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 سے لے کر 75 میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں رحمان کے بندوں کا. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین پر بھیجا اور انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے بہت سارے نبیوں کو بھیجتا رہا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی نبیوں میں سے ایک نبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دے کر دنیا میں بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آئیڈیل یعنی نمونہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کے تحت قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یعنی تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی ہم انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے جس کا بھی ہم کو آئیڈیل یعنی جس کو بھی ہم کو دیکھ کر ان کے عمل جو اپنانا ہے وہ کون ہے ہمارے لیے آئیڈیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم
صحیح بندے اور سچے مسلمان بن سکیں گے، اور اسی پر چل کر ہم جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جب ہم ان جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی باتیں ہم کو بتائی ہے اس پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، یہ جو ہے ہمارے لیے جو نمونہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، اگر ہم اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے چند صفات کا تذکرہ قرآن میں کر رہے ہیں، جن کو اپنا کر جو ہے ہم اللہ کے، یعنی یہ رحمان جو صفت ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے بندوں میں شامل ہو سکیں گے۔ تو یہ جو لقب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، یہ لقب ہم کو اللہ نے خود دیا ہے، جس کا یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا لقب دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن۔ تو یہاں پر ہم آئیے یہ سمجھیں گے کہ عباد الرحمن کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صفت جڑی ہوئی، رحمان کی صفت۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اللہ کے پسندیدہ دو نام ہیں، کیا ہے، رحمان اور رحیم، یہ دو صفتیں اللہ کی ہے۔ تو انہی میں سے ایک صفت اللہ کی کیا ہے، رحمان ہے۔ اور جب یہ صفت عبد، دیکھیے عبد مطلب عباد جو ہے عبد کا جو ہے پلورل ہے، یعنی عبد مطلب بندہ، عباد مطلب بندے، یہ عباد جو ہے وہ پلورل ہے عبد کا۔ تو اسی طریقے سے جب عباد الرحمن یعنی رحمان، یعنی یہ اللہ کی صفت ہے، عبد مطلب بندہ، عبد الرحمن یعنی رحمان کا بندہ، یعنی ایک بندہ ہوتا ہے، عبد مطلب رحمان کا ایک بندہ۔ اگر ہم اسی طریقے سے عباد الرحمن اگر ہم لگائیں گے تو رحمان کے بندے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِي بول کے جو اللہ تعالیٰ بول رہے قرآن مجید میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ، تو یہاں پر عباد الرحمن مطلب رحمان کے بندے۔ تو یہ خود لقب جو ہے، یہ لقب ہم کو دنیا کے کسی لوگوں نے نہیں دیا، یہ لقب ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ بہت عمدہ لقب ہے۔ دیکھیے عام طور پر ہماری زندگی میں اگر ہم کو کوئی ہم کو کچھ اچھا کام کرے، تو کوئی اگر ہماری ہمت افزائی کرے، ہماری تعریف کرے، تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں اور وہ تعریف سننے کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جو تذکرہ کر رہے ہیں، یہ لقب خود ہم کو اللہ نے دیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو لقب ملنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ صفات اپنائیں گے تو اللہ کے یہ دیے ہوئے لقب میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا لقب ہے وہ، عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ یہ ایسی صفت ہے جس کو ہر مسلمان جو ہے اپنا کر جو ہے رحمان کے بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اب جہاں پر اچھائی کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے برائی جو ہے خود بخود الگ ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پر عباد الرحمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمان کے بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، رحمان کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو خود بخود جو ہے جس طرح برائی جو ہے اچھائی سے دور ہو جاتی ہے، جیسے دن کا ذکر آنے پر رات کے اندھیرا خود بخود دن کی روشنی جو نکلتی ہے، جب نکلتی ہے تو رات کا اندھیرا جو ہے وہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پر رحمان کے بندوں کی یہ صفت جو ہے طاری ہو جاتی ہے، وہاں پر کیا ہے، شیطانی صفت جو ہے وہ خود بخود الگ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، یہ پہلی صفت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، جو اکڑ کر نہیں چلتے۔ یہاں پر سب سے پہلی صفت یہ بتائی جا رہی ہے یمشون علی الارض حونا، یعنی زمین پر اکڑ کر چلنے کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا، ہم کو کیا کہا گیا ہے، زمین پر جو ہے وہ نرمی سے چلنے والے جو ہے وہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو نرمی کے ساتھ پیر جما کر چلتے تھے۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب نرمی سے چلنا مطلب ایسا نرمی سے چل رہے ہیں کہ باڈی پوری ڈھیلی چھوڑ کر ایسے گویا ایسے دور سے ایسا دکھ رہا ہے کہ کوئی مریض جا رہا ہے، ویسا بھی ہم کو نہیں چلنا ہے۔
دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی صفت بتائی جا رہی ہے. کیسا چلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نرمی کے ساتھ چلتے تھے اور پیر جما کر چلتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ہم ان کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے چل رہے ہوتے تھے. مطلب بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ چلنا مطلب باڈی پوری ڈھیلی گویا مریض دکھ رہے ہیں، ایسا نہیں چلنا ہے ہم کو. اچھا اسٹیف رہ کر نرمی کے ساتھ پیر جما کر ہم کو چلنا ہے. اور چلنے میں بہت سارے لوگ ایسی چال اختیار کرتے ہیں کہ اکڑ کر ایسا، مطلب جو کچھ بھی ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں، خود تھوڑے لوگ ایسی صفت اپناتے ہیں. ایسا نہیں اپنانا ہے ہم کو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو صحابہ دوڑنے لگتے تھے. تو یہاں پر بتانے کا طریقہ یہ ہے صحابہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ پیر جما کر چلتے ہوئے بھی تیز چلتے تھے. بولنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہوتے تو ہم کو بھاگنا پڑتا تھا، یہ بتا رہے صحابہ. تو نرمی کے ساتھ اس طریقے سے پیر جما کر ہم کو چلنا ہے، نہ ہی اکڑ کر چلنا ہے اور نہ ہی مریض کے جیسا چلنا ہے. یہ یہاں پر چلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اچھا لباس پہنتے ہیں اور اچھی چپل پہننا چاہتے ہیں تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ نے تمہیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں مال دیا اسے استعمال کرو، اچھا پہنو، اس میں کوئی بات نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہوتا. اچھے کپڑے پہننا، اچھی چپل پہننا، صاف ستھرا رہنا، یہ تکبر نہیں ہوتا. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر یہ ہے کہ حق آنے کے باوجود اس کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل تکبر ہے. دیکھیے جب صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جو ہم اچھی پوشاک اختیار کرتے ہیں، اچھی چپل وغیرہ پہنتے ہیں، کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ تکبر نہیں ہے. تکبر تو یہ ہے کہ حق آنے کے باوجود اس کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ اصل تکبر ہے. تو دیکھیں آج کل ہمارا معاملہ کیا ہے. آج بہت سے ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو اس تکبر کی برائی میں ملوث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکبر کیا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عمدہ اخلاق تھے. دیکھیے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کے ساتھ اس طرح مل کر رہتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے دیہاتی آ جاتا تو وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور صحابہ کون ہے، عام صحابہ کون ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ لوگ پہچان ہی نہیں سکتے تھے. ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ اللہ کے بھیجے گئے رسول کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے. وہ لوگ پوچھ کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عمدہ اخلاق والے، اتنی اونچی شخصیت ہونے کے باوجود صحابہ میں اس طریقے سے مل کر بیٹھتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیں ہم چند ڈگری حاصل کر لیے، اگر ہم کسی سے اونچا مرتبہ حاصل کر لیے، کسی سے اونچا مقام، کسی سے زیادہ ہم کو اونچا مقام مل گیا تو ہم الگ ہی اترانے میں لگ جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے اونچا ہٹ کر بیٹھے، وہ ہم سے نیچے ہٹ کر بیٹھے، ایسا ہم چاہتے ہیں. ہمارا ماحول یہ ہو گیا ہے، مسلمان کا ماحول، ہماری دنیا کے لوگوں کا ماحول یہی ہو چکا ہے کہ ہم ذرا سا کیا زیادہ پڑھ لیے یا پھر زیادہ اونچا مقام حاصل کر لیے تو ہم لوگوں سے الگ ہٹ کر بیٹھنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، وہ صحابہ کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے تھے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ حق آنے کے بعد اس کا انکار نہیں کرنا اور اس پر تکبر نہیں کرنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو تک سلام کیا کرتے تھے. آج ہم مسلمان کا حال یہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام تک کرنا پسند نہیں کر رہے. آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے. دیکھیے ہم خواتین ہیں جو گزر رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ مسجد میں لے لیجیے، بازار میں لے لیجیے، کہیں پر بھی دعوت وغیرہ میں لے لیجیے، دعوتوں میں جاتی ہیں، دعوت کا ماحول دیکھ لیجیے، دعوتوں میں جاتے ہیں ہم
ذرا سا سلام کسی کو کر دیے, کسی کو نہیں پہچانتے تو بھی سلام کرنا ہے, کیوں بولتے مسلمان ہے, سلامتی کی دعا ہم دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کو سلام کر دیے تو وہ پریشان ہو جاتے, کشمکش, پوری دعوت ان کی کشمکش میں گزرتی ہے کہ کیا میں ان کو پہچانتی ہے, کون ہے, انہوں نے کو سلام کر دیا. ایسا ہمارا ماحول ہو گیا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر جانے والے, ہر نہ جانے والے کو سلام کریں, لیکن ذرا سا اگر ہم کسی کو سلام کر دیا کہ وہ مسلمان ہے بول کے, تو وہ لوگ پورے کشمکش میں آ جاتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم جانے والے, ہر جانے والے, ہر نہ جانے والے کو سلام کریں, لیکن آج ہم رشتہ داروں میں ہی, رشتہ دار کے لوگ بھی ایسے ہو گئے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا نہیں پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, چھوٹے بچوں کو تک سلام کیا کرتے تھے, اور مصافحہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج ہم ہاتھ ملانا دور, سلام تک کرنا پسند نہیں کر رہے. مسافہ یعنی جو شیک ہینڈ کرتے ہیں, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو مسافہ کہتے ہیں. جو ہم شیک ہینڈ کرتے ہیں نا, سلام کرنے کے بعد جو ہم آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اس کو مسافہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسافہ کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے. مسافے کے لیے بھی دعا ہے, دیکھیے الحمدللہ کیا دعا ہے, یغفر اللہ لنا ولکم. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. کیا ہے اس کا مطلب, اللہ آپ کے اور ہمارے گناہ معاف کرے. دیکھیے کتنی عمدہ دعا ہے. ہم روزمرہ زندگی میں, ہماری زندگی میں کتنے ہی خواتین سے ملتے ہیں, کتنے ہمارے فرینڈس وغیرہ, ہمارے فرینڈ سرکل ہے, ہمارے رشتے داروں کا سرکل ہے. اگر ہم کسی کو سلام کریں اور مسافہ کرنے کے بعد یہ دعا اگر ایک دوسرے کو دیں تو کتنی پیاری دعا ہے. دیکھیے, اللہ آپ کے اور ہمارے گناہ کرے, گناہ معاف کرے. کیا مطلب ہے اس کا, کہ اللہ آپ کے اور ہمارے گناہ معاف کرے. ہم ایک دوسرے کو یہ دعا کہہ رہے ہیں, یغفر اللہ لنا ولکم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ ملاتے تھے یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے. تو دیکھیے آج ہم ایک دوسرے کو سلام کرنا ہی گوارا نہیں کر رہے. آج ہم اتنے تکبر میں ملوث ہیں. الغرض رحمان کے بندے وہ ہیں جو تکبر نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو کیسے اٹھایا جائے گا. کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو چونٹی بنا کر اٹھایا جائے گا, اور جب رینگتے ہوئے آئے گا, جب وہ بندی یا بندہ رینگتے ہوئے آئے گا تو لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ وہ شخص تھا جو دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا. تو دیکھیے تکبر کرنے والوں کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو چونٹی بنا کر اٹھائے گا, جسے لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ دنیا میں تکبر کیا کرتا تھا. دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبر, تکبر جو ہے میری چادر ہے. اگر تکبر کسی کو زیب دیتی ہے, وہ کس کو زیب دیتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو زیب دیتی ہے. کیونکہ سب کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اور دنیا کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے, اللہ کا ہے. اسی لیے تکبر کسی کو زیب نہیں دیتی. تکبر کیا ہے, صرف اللہ کے لیے ہے. اگر کسی نے اس میں قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی نے بھی اس میں قدم رکھا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اس لیے تکبر کرنے والوں کی بہت بری موت ہوتی ہے. دیکھیے جیسے فرعون کو لے لیجیے, قارون کو لے لیجیے. فرعون کون تھا, فرعون بہت تکبر کیا کرتا تھا, وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خاتمہ کیسے کیا, اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں ڈبو کر مار دیا اور اس کا جسم کو تا قیامت کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. قارون بھی تکبر کیا کرتا تھا. قارون کون تھا, قارون بھی اسی طریقے سے کبر کیا کرتا تھا اور وہ اگڑ کر چلتا تھا, اور وہ بہت مالدار تھا. وہ کیا کہتا تھا, جو کچھ بھی میں نے مال کمایا وہ میں نے اپنی خود ہی محنت سے کمایا, اللہ نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا, یہ اس کا ماننا تھا. تو وہ بھی تکبر کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا, اس کے مال کا یہ عالم تھا کہ اس کے جو ہے تجوریاں تھی اور اس کے خزانے جو تھے وہ تجوریوں میں تھے. وہ تجوریوں کی جو کنجیاں ہوتی تھی, جو چابیاں ہوتی تھی, اس کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اونٹوں کے اور ہاتھیوں کی, صرف وہ چابیاں اٹھانے کے لیے. تو اندازہ لگائیے کہ اس کا مال کتنا تھا. صرف یہاں پر چابیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے مال کا کیا حال ہوا کرتا تھا. تو صرف چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوا کرتی تھی اونٹوں کی اور ہاتھیوں کی. الغرض وہ اپنے اس مال پر تکبر کیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره فی الارض, اللہ نے اس کو کیا کیا, اس کو اس کے مال کے ساتھ, اس کے محلوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج تک بھی اندر جا رہا ہے, یعنی دھستا جا رہا ہے, اور قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی جائے گا.
کس کے بنا پر؟ صرف تکبر کی بنا پر. تکبر کرنے والوں کا یہ انجام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. جو کوئی بھی تکبر کریں گے دیکھیے ان کو قیامت کے دن چونٹی بنا کر اٹھایا جائے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو جو بھی موت دی گئی ہے تکبر کرنے والوں کو، یعنی فرعون کا دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سمندر میں ڈبو کر مار دیا، لیکن قیامت تک اس کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے جسم کو بطور عبرت اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو اٹھا کر رکھ دیا. قارون کا اللہ تعالیٰ نے کیسے انجام کیا؟ اس کی تکبر کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. دیکھیے اللہ کرتے ہیں. ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ. دیکھیے صحابہ کیسے ہوا کرتے تھے. صحابہ کے اندر تکبر نہیں ہوا کرتا تھا. صحابہ کے اندر کبھی بدلے کی آگ نہیں ہوا کرتی تھی. یہ حدیث یہ ہم سنتے ہیں جس سے ہم کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے دل کا حال کیا ہوا کرتا تھا اس دور میں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کیا ہے صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جس سے وہ صفیں سیدھی کیا کرتے تھے. تو ایک صحابی جو ہے وہ صف سے تھوڑا سا باہر نکل کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکڑی سے تھوڑا سا ہٹاتے ہیں. لکڑی لگا کر، پیر کو لکڑی لگا کر ہٹاتے ہیں، یا پھر پیٹھ کو لکڑی لگا کر تھوڑا سا سامنے کرتے ہیں. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف دی آپ نے، مجھے تکلیف ہوئی، آپ جو لکڑی سے مجھے سامنے جو ہٹائے وہ لکڑی سے مجھے تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو بھائی تم کو تکلیف ہوئی تو تم یہاں پر ہی بدلہ اپنا پورا کر لو. میں قیامت کے دن میں کچھ بھی نہیں لے کر جانا چاہتا یہاں سے. تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہیں پر اپنا بدلہ پورا کر لو. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کو لکڑی دے دیتے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مجھے لکڑی سے سامنے ہٹایا تھا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں، آپ اپنا چادر ہٹا دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے چادر نکال دیتے ہیں اپنی، اور کہتے ہیں کہ لو بھائی میں نے ہٹا دیا، اب تم اپنا بدلہ پورا کر لو. تو صحابی فوراً سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل غزوہ ہے اور میں غزوے میں جاؤں گا تو شہید ہونے کے ارادے سے میں جا رہا ہوں. جانے سے پہلے میرے دل نے چاہا کہ میں آپ کے گلے لگ جاؤں، اس لیے میں نے ایسا کیا تھا. تو دیکھیے صحابہ کے دل کا حال، کبھی ان کے اندر تکبر نہیں رہتا، کبھی ان کے دل کے اندر کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں رہتی. کبھی صحابہ کے دل میں جو ہے بدلے کی آگ نہیں رہتی تھی، بدلہ لینے کا ان کے اندر یہ نہیں رہتا تھا. ہم امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ دیکھیے ذرا سی بات کیا ہو جاتی ہے، ہم ایک دوسرے کے دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے دل میں ہمارے دل میں حسد آ جاتا ہے. دیکھیے ہم کو یہ حدیث سے سبق لینا چاہیے. یہ صحابی نے ایسا کیوں کیا یہاں پر تذکرہ کیا؟ کیوں کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگنا چاہتے تھے، انہوں نے اس لیے ایسا کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ، اس دور کے صحابہ کے دل بھی جو ہے بہت صاف اور شفاف ہوتے تھے. تو رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ کبر نہیں کرتے اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پر چلنے والے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان سے جاہل لوگ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. کیا ہے دوسری صفت رحمان کے بندوں کی؟ کہ جب ان سے کسی جاہل لوگ کا ملنا ملانا ہوتا تھا تو کیا کرتے ہیں رحمان کے بندے؟ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں. دیکھیے اب بہت ہماری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جھٹ خفا ہونے والے، بہت ہی جھگڑالو، چند بات پر ناراض ہو جانے والے ہوتے ہیں. تو جب ایسا معاملہ پیش آئے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سلام کہتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہیے. کیونکہ اللہ نے ان صفاتوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کسی جاہل لوگ کا یا پھر جھگڑالو لوگوں کا ان سے سامنا ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہوتی ہے. آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، ذرا سی بات پر جھٹ خفا ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات پر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، اور جو ہے
लड़ाई झगड़ा जो है वो खानदान खानदान में आगे बढ़ता जा रहा है, जबकि तो होना तो ये चाहिए कि एक दूसरे को माफ करके बात वहीं पर खत्म कर देते और सलाम करते हुए आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं, आज हमारे पास क्या है कि हम एक दूसरे को माफ ही नहीं करना चाहते। आज बहुत सारे मसले कैसे हैं देख लीजिए, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी के खातिर बहुत सारे, आज तो खतले जो है आम हो गया है, प्रॉपर्टी के खातिर ले लीजिए, कितने खतले सुनने में आते हैं, न्यूज में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए। हाँ, सिर्फ घरों के लिए, जमीन जायदाद के लिए जो है भाई भाई को कत्ल कर दे रहा है, झगड़े हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। लेकिन रहमान के बंदे कैसे होते हैं, जब भी उनका गुजर होता है झगड़ालू लोगों की तरफ से या फिर कोई जाहिल लोग की तरफ से उन लोगों का गुजर हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, सलाम करते हुए, जहां पर भी बात बिगड़ जा रही है तो रहमान के बंदे कैसे होते हैं, सलाम कहते हुए आगे बढ़ जाने वाले होते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो है कहीं जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जो है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक दुश्मन जो है मिल जाता है और वो बुरा भला कहने लगता है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो खामोश रहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे होते हैं, और वो शख्स जो है वो बुरा भला कहता ही रहता है, वो दुश्मन जो रास्ते में जिसका मुलाकात होती है, मिल जाता है रास्ते में जो शख्स, वो बुरा भला कहते हुए ही रहता है, और यहाँ तक बात बढ़ जाती है कि वो गाली गलौज पर आ जाता है। तो उस वक्त उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु उसको जवाब में कुछ कहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, आगे बढ़ जाते हैं। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो शख्स मुझे बुरा भला कह रहा था, मैं खामोश था, तो आप मेरे साथ चल रहे थे, और जब वो शख्स मुझे बुरा भला कहते हुए गाली गलौज कर रहा था, तो जब मैं उसको उसके जवाब में कुछ कह रहा था, तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया और आप आगे बढ़ने लगे, ऐसा क्यों? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो सवाल करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर फरमाते हैं कि देखो, जब वो गाली गलौज कर रहा था, नहीं, जब वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तुम खामोश रहे, तो फरिश्ते तुम्हारे जवाब में उसके लिए कुछ, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे थे और उसके लिए बुरा भला बोल रहे थे, फरिश्ते तुम्हारे हक में ये कर रहे थे। लेकिन जब वो गाली गलौज करने लगा और तुम जो है उसके जवाब में कुछ कहने लगे, तो फरिश्ते वहां से चले गए, और जहां पर फरिश्तों का कुछ काम नहीं, तो वहां पर नबी का कैसे काम हो सकता है, इसलिए मैं भी आगे बढ़ गया। तो देखिए, यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जब कभी भी जिंदगी में हमारे ऐसा मसला पेश आता है, कोई लड़ाई का मसला पेश आए या फिर कोई झगड़े का मसला पेश आए, तो हमको क्या करना है, माफ कर देना है, सलाम कहते हुए आगे बढ़ जाना है, अफू दरगुजर कर देना चाहिए। तो रहमान के बंदे की ये सिफत होती है कि वो झगड़ते नहीं है, कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो वहां से सलाम कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये जितनी भी सिफत ये बताई गई है, ये क्या है, दिन की सिफतें थी जो अल्लाह ताला ने तस्करा किया। कि पहली सिफत क्या है, जब रहमान के बंदे वो होते हैं जो जब जमीन पर चलते हैं तो नरमी के साथ चलते हैं और तकबर नहीं करते। और दूसरी सिफत क्या है, जब झगड़ालू लोगों से अगर सामना होता है या कोई जाहिल लोगों से सामना होता है, तो सलाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो दिन का शेड्यूल था रहमान के बंदों का। आइए अब देखते हैं कि रात का शेड्यूल कैसा होता था रहमान के बंदों, यानी रात में रहमान के बंदे कैसे होते हैं। आगे फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे वो होते हैं जो अपने रब के सामने सजदे और रुकू करते हुए रातें गुजारते हैं। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, रहमान के बंदे वो होते हैं जो अपने रब के सामने सजदे और रुकू करते हुए रातें गुजारते हैं, जिनकी रातें या तो क़याम में गुजरती है या फिर सजदे में। मतलब ये है कि आधी रात या आधी रात से ज्यादा हिस्सा गुजर जाए तो तहज्जुद में रहमान के बंदे गुजारते हैं रात को। हम क्या कर रहे हैं आज, रात की नमाज तो छोड़िए, फर्ज नमाजें भी हम वक्त पर अदा नहीं कर सक रहे। हमें से कई लोग तो फर्ज नमाज अदा ही नहीं करते। फर्ज नमाज का मामला हमारा ये है, हमारा हाल ये है कि हम दिन भर की सारी मसरूफियात हम करते हैं। हम खवातीन का भी मसला ले लीजिए, हम घर की सारी जिम्मेदारी अदा करते हैं, बतौर माँ हम जिम्मेदारी अदा करते हैं, बतौर बीवी हम जिम्मेदारी अदा करते हैं, बतौर बहन हम जिम्मेदारी अदा करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी बतौर अल्लाह की बंदी क्या हमने वक्त पर नमाज अदा की?
ہمیں سے بہت کم ہی خواتین ہیں جو وقت پر نماز ادا کرتی ہیں، اور ہمیں سے بہت کم خواتین ہیں جو فرض نمازیں پڑھتی ہیں، فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھتی ہیں۔ اگر پڑھتی ہیں تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ لیکن ہم مسلمان کا حال کیا ہے نمازوں کے معاملے میں، کہ یہ جمعے کو پڑھے تو پھر اس کے بعد کے جمعے کو پڑھتے، اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو عیدین پہ پڑھتے، اور ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں۔ ہم مسلمان کا حال نمازوں میں یہ ہے، دیکھیے، ظہر اثر بسر گئی مغرب کا مجھے پتا نہیں، ظہر اثر بسر گئی مغرب کا مجھے پتا نہیں، عشاء میں نشے میں تھا فجر میں اٹھا نہیں۔ ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے نماز کے معاملے میں۔ اور ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے، اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے، روز کہتی ہو کل پڑھوں گی نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گی۔ ہمارا یہ عالم ہے۔ آج ہماری زندگی کدھر گزر رہی ہے، ہم میں سے اکثر لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نماز کی اہمیت کو ہم جان رہے نہیں، نماز کی اہمیت کو ہم نہیں پہچان رہے۔ الغرض رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں میں رکوع اور سجود میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گراتے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے یہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بہت مرتبہ یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات کے آخری پہر میں نچلے آسمان پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ، آواز لگاتا ہے کہ کیا ہے کوئی بندہ جس کی میں مدد کروں، جس کی میں دعا کو قبول کروں، کہ ہے کوئی بندہ جس کی میں پریشانی کو دور کروں، جس کی میں بیماری کو دور کروں، ہے کوئی بندہ جس کی میں تنگ دستی کو دور کروں، ہے کوئی کروں۔ اور بندہ اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ بندہ اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ میری مسلمان بہنوں، آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ روز 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، صرف 2 رکعت، پھر دیکھیے آپ کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ آدھی رات ہم مسلمانوں کا حال، ہمارے حیدرآباد کا حال دیکھیے، 12 بجے سے پہلے نہیں سوتے کوئی بھی۔ صرف یہ حیدرآباد کی بات بتا رہی ہوں، اگر آپ جہاں پر رہتی ہے وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو 12 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتے۔ اور کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے نیند لے کر اٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ نیند لے کر اٹھنا ضروری نہیں ہوتا۔ جب وقت ہو گیا تہجد کا تو آپ بغیر نیند لے کر اٹھ کر بھی، بغیر نیند کے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت، ایٹ لیسٹ 8 رکعت تہجد کے ہوتے ہیں، اس میں سے 2 رکعت تو آپ پڑھ کر دیکھیے، آہستہ آہستہ آپ کو عادت ہوگی۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 2 رکعت کی میں بات کر رہی ہوں، 2 رکعت پڑھیے، زندگی میں آپ کے کتنا سکون آتا ہے دیکھیے۔ آج ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو چھوڑ چکے ہیں، ہم نے دینی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس لیے ہماری زندگی آج جو ہے بے رونق ہو گئی ہے۔ زندگی میں ہمیں سکون نہیں ہے، جہاں پر دیکھو لڑائی جھگڑا، جہاں پر دیکھو مسئلے مسائل، جہاں کہیں اور دیکھیے بیماری میں ملوث، کہیں کسی اور کا گھرانا لیجیے پریشانی میں ملوث۔ کیوں؟ دعائیں نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، اذکار نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دعائیں کیا ہے، صبح شام کے اذکار کیا ہوتے ہیں وہی نہیں مانا۔ صبح شام کے اذکار بہت سارے لوگوں سے سامنا ہوتا ہے، جن کو میں کہتی ہوں کہ آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہوتا باجی، یہ نماز کے بعد تو یہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے یہ معلوم نہیں۔ صبح شام کے اذکار، اصبحنا و امسینا کے اذکار ہوتے ہیں، صبح میں پڑھنے کے اصبحنا کے ہوتے ہیں، شام میں پڑھنے کے امسینا کے ہوتے ہیں، یہ پڑھنے کا ہے ہم کو۔ اگر ہم زندگی ایسے گزاریں گے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، تو ہماری زندگی خوشحال گزرے گی، اور ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ راتوں میں سجدہ اور رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ بندے ہوتے ہیں جو یہ دعا کرتے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم سے دوزخ کا عذاب پھیر لے، ہم سے دوزخ کا عذاب جو ہے وہ پھیر لے، اور اس کا عذاب، کیونکہ اس کا جو عذاب ہے وہ چمٹ جانے والا ہے، بہت ہی سخت عذاب ہے۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، کبھی غرور کرنے والے نہیں ہوتے۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ یہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دیجئے، جو کہ بہت چمٹنے والا ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ دیکھیے صحابہ کا اور نبیوں کا عالم کیا تھا، اتنی ساری عبادتیں کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تھے۔ یہاں پر رحمان کے بندے کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے تھے۔
وہ جہنم سے ڈرتے تھے. رحمان کے بندے جو ہے یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. آج ہمارا حال دیکھ لیجئے. ذرا سا ہم نماز پڑھ لیے, ذرا سا ہم صدقہ و خیرات دے لیجئے, اگر دے دیے تو پھر ہمیں غرور آ جاتا کہ ہم نے اتنی عبادتیں کر لی, ہم نے اتنا صدقہ و خیرات کر لیا. ہم کو یہ ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں ہماری یہ عبادت قبول ہوتی ہے نہیں. ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے, عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے, یہ ہم کو دعا کرنی چاہیے. لیکن ہمارا حال یہ نہیں ہے. ہم ذرا سی عبادت کر لیتے ہیں اور ہم سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی. ایسا نہیں کرنا ہے. صحابہ کا حال کیا تھا دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا. اتنی عبادتیں کرتے, پھر راتیں جو ہے نماز میں گزارتے, زار و قطار رو کر امت کے لیے دعا مانگتے تھے. کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے دعا مانگنے کی؟ حالانکہ وہ تو اللہ نے جو ہے وہ تو نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. پھر صحابہ اکرام کا حال دیکھیے. صحابہ اکرام جو ہے اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اللہ نے یہ قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا. پھر بھی صحابہ کیا ہے, ڈر رہے ہوتے تھے اللہ سے. تو رحمان کے بندے یہ ہوتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنے والے. اور رحمان کے بندے اللہ سے ڈرنے والے اور عذاب جہنم سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں انها ساعت مستقر و مقاما, بے شک وہ ٹہرے رہنے کے لیے لحاظ سے بہترین جگہ ہے. یہاں پر جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹہرے رہنے کے لحاظ سے کیا ہے, بہت ہی بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما, اور وہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے, بلکہ درمیانی رائے متبادل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے؟ رحمان کے بندے اسراف نہیں کرتے. یہ کہا اللہ نے. کیا کہا اللہ نے؟ رحمان کے بندے اسراف نہیں کرتے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. رحمان کے بندے اسراف کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. اللہ نے کیا بیان کیا یہاں پر صفت؟ رحمان کے بندے نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ ہی بخیلی کرتے, بلکہ درمیانی رائے اختیار کرنی چاہیے ہم کو. آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے, شادی بیاہ کے معاملے پر, شادی بیاہ کے مسئلے میں دیکھ لیجئے. مہنگے سے مہنگا فنکشن ہال بک کیا جاتا ہے, وہاں پر اسراف. کپڑے دیکھیے, آج کل کتنے ہزاروں کے کپڑے ہو گئے. دلہن کا جوڑا جو ہے لاکھوں میں کروڑوں میں خریدا جا رہا ہے. یہ بھی کیا ہے, ایک طریقے کا اسراف ہے. اور شادی بیاہ کے موقع پر جو گھر کو سجاتے ہیں وہ بھی ایک طریقے کا اسراف ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شادیاں کیسے ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا نکاح ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان کا نکاح ہوا. صحابی کے توپ پر کچھ دھبا لگا ہوا ہوتا ہے, نشان ہوتا ہے, جس کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف ہوتے ہیں شاید وہ صحابی. ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے نکاح کیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو کیا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم نے ولیمہ کیا؟ تو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابی سے کہ ولیمہ کیا, اگرچہ ایک دمبا ہی کیوں نہ ہو اسے ولیمہ کر دو. تو دیکھیے وقت کے نبی ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دعوت میں تم نے نکاح کیا, تم نے مجھے نہیں بلایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہیں تھی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک دمبا ہی کیوں نہ ہو اس سے ولیمہ کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مشورہ دیا صحابی کو. آج ہمارا کیا عالم ہے؟ آج ہمارے پاس سیدھی سادی شادی ہوتی ہے تو رشتے دار جو ہے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اور جو معاملہ مطلب ہنسی خوشی سے مسئلہ ہو جا رہا ہے بول کر خاموش نہیں بیٹھتے. یہاں پر رشتے دار مطلب یہاں پر پھوپھو ناراض تو وہاں پر خالہ ناراض. یہ مسئلہ ہو گیا ہمارے رشتے داروں کا آج کل. سیدھی سادی شادی کر رہے ہیں, سنت کے مطابق اگر کوئی شادی کرتے ہیں تو ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے وقت کے نبی ہیں لیکن صحابی نے دعوت نہیں دی, پھر بھی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ولیمہ کرو, اگرچہ ایک دمبا ہی کیوں نہ ہو اس سے ولیمہ کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے کیا اخلاق ہوئے ہیں؟ جاتے ہیں, اتنے نام رکھتے ہیں, اتنی لڑکیوں کے گھر کو جا کر آتے ہیں, کھانا وہاں پر کھاتے ہیں, سب چیزیں ہم کھانا کھاتے, چائے پیتے, سب کر کے آتے. وہاں پر آنے کے بعد
ہم کو لڑکی کی ہائٹ کم نظر آتی ہے، یا پھر لڑکی کا کلر کم دکھتا ہے، یا پھر لڑکی کی ناک تھوڑی ٹیڑھی لگتی ہے، یا پھر آنکھیں ٹیڑھی لگتی ہے، یہ ہم خواتین کا مسئلہ ہے آج کل۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شادی بیاہ کا معاملہ لیجئے، کوئی سا بھی معاملہ لے لیجئے، وہاں پر اسراف نہیں کرنا ہے۔ جہاں پر مال خرچ کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو درمیانی طریقے سے، متبادل طریقے سے ہم کو مال خرچ کرنا چاہیے، نہ ہی زیادہ اسراف کرنا ہے، نہ ہی بخیلی کرنا ہے۔ تو رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ اسراف سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے والی آیت میں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ 3 صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ 3 صفتیں، یہ ایک ہی آیت میں 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ کیا کیا ہے دیکھیے، پہلی والی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ دوسری صفت ہے یہ آیت میں۔ اور تیسری صفت اسی آیت میں کیا ہے؟ وَلَا يَزْنُونَ۔ یہ 3 صفتیں اس آیت میں، اس ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی کیا ہے؟ والذین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں ٹھہراتے۔ اب یہاں پر توحید کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی بات کی تھی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ توحید کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ جو ہے اخلاق کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنا توحید کو دیتے ہیں۔ بعض توحید کو امپورٹنس دیتے ہیں، تب بعض توحید کو توجہ دیتے ہیں، تو بعض لوگ کیا ہے اخلاق کو توجہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے لیکن اللہ نے جو ہے دونوں کو جوڑ کر رکھا ہے یہاں پر۔ یہاں جہاں توحید ضروری ہے وہاں پر اخلاق بھی ضروری ہے، جہاں اخلاق ضروری ہے وہاں پر توحید بھی ضروری ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ توحید کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ اب تک جو بھی جتنے بھی باتیں بتائی گئی تھی وہ کیا تھا؟ نرمی سے چلنا، تکبر نہیں کرنا، جب کسی جھگڑا جاہل کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے گزر جانا، راتوں کو کیسے گزارنا، یہ کیا تھا؟ پورے اخلاقیات تھی۔ اب یہاں پر توحید کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جس کے پاس توحید ہے اخلاق نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، اور جس کے پاس اخلاق ہے توحید نہیں ہے تو تب بھی وہ کیا ہے؟ بیکار ہے، ہیچ ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری کیا ہے؟ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو بغیر حق کے قتل نہیں کرتے۔ ولا يزنون، اور زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا عمل کرتے ہیں وہ اپنے اوپر سخت وبال لائیں گے۔ یہاں پر اس آیت میں، اسی ایک آیت میں 3 صفتیں بتائی جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور تیسرا کیا ہے؟ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس کسی نے بھی ایسا عمل کیا تو وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا۔ زنا کیا ہے؟ زنا ہی سب سے بدتر گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا، پھر اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ پھر سوال کیا جاتا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد فرمایا کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زنا ایک گناہ ہے، لیکن پڑوسی کی عورت سے زنا کرتا ہے تو اس کو کیا ہے؟ 10 درجے بڑھا کر 10 گنا عذاب دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں زنا کتنا عام ہو چکا ہے۔ نیوز چینلز لے لیجیے، نیوز پیپرز لے لیجیے، سوشل میڈیا لے لیجیے، روزانہ ایک خبر ہم کو ملتی ہے زنا کی۔ آج لڑکیاں جو ہے، لڑکیاں تو دور، لڑکے بھی آج کل محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نازیبا حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہم انسان بہت ذلیل اور بے عزت ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، فعل کو، اخلاق کو، ساری چیزوں کو ہم نے پیچھے ڈال دیا۔ اس لیے آج ہم مسلمان جو ہے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیا بتایا گیا ہم کو کہ ہم جو ہے زندگی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن مجید میں بتایا کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے بتایا قرآن،
کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج ہم یہ ساری چیزیں بھلانے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے آج زنا اتنا عام کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نکاح میں دیری کر رہے ہیں۔ جب لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب اس کی عمر نکاح کو پہنچ جائے تو اس کے نکاح فوراً کر دینا چاہیے۔ آج ہم کیا ہے، آج ہمارے یہاں پر یہ کہہ کر باتیں ڈالتے ہیں نکاح کے لیے کہ ابھی میچور نہیں ہوئے، ابھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ کیا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اسے ادا کرنے میں جلدی کرو، جب میت آ جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو، اور جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلا دی کہ لڑکی بالغ ہو جائے، لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرو، تو کچھ سوچ سمجھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہوگی نا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ بننے والے؟ آج اسی وجہ سے جو ہے دنیا میں زنا عام ہو رہا ہے، بے جا رسومات ہم نکاح میں کر رہے ہیں اور نکاح میں دیری کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے اور اسراف کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نکاح جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے اور زنا جو ہے بہت عام ہو گیا ہے۔ آج ہمارے نکاح لے لیجئے، کتنے سارے پیسے نکاح کے نام پر خرچ کیے جا رہے ہیں، کروڑوں لاکھوں روپے نکاح کے نام پر خرچ کر دیے جا رہے ہیں، اور زنا جو ہے وہ سستے داموں میں کر دیا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے زنا جو ہے وہ عام ہو جا رہا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ دیکھیے یہ 3 بڑے گناہ ہیں جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، اولاد کا ناحق قتل نہیں کرنا، اور پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کرنا۔ دیکھیے اولاد کا ناحق قتل کرنے کے معاملے بھی لے لیجیے، آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا ہے ابارشن کرواتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یا بلا وجہ کے، یا تو ان کو بچہ نہیں ہونا ابھی بہت جلدی ہو گیا اسی لیے اولاد نہیں رکھنا چاہتے، یا پھر کوئی تو رزق کے ڈر سے۔ اللہ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تم کو رزق عطا کروں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، تو ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے بولنے کے باوجود کہ ہم رکاوٹ بنے؟ رزق کے ڈر سے اگر ہم اولاد کا قتل کر رہے ہیں، اگر یا پھر ابھی یہ کہہ کر کہ ابھی ہم خود بچے ہیں بول کر اگر ہم اولاد کا قتل کر رہے ہیں، تو یہ ناحق قتل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ لڑکی ہے اس لیے قتل کر رہے ہیں، یہ بھی ناحق قتل ہے۔ اولاد ایک نعمت ہے، یاد رکھیے میرے ماں اور بہنوں، اولاد جو ہے نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیجیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن ان کو اولادیں نہیں ہو رہی۔ یہ نعمت ہے، اولاد ایک نعمت ہے، یاد رکھیے، ان کی قدر کیجیے، کیونکہ جس کے پاس ہے ان کو قدر نہیں ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ رو رہے ہیں، زار و خطر ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، پھر بھی ان کے پاس اولادیں نہیں ہو رہی۔ جس کے پاس اللہ دے رہا ہے وہ لوگ گرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رحمان کے بندے جو ہیں وہ یہ گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں، یہ جو گناہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رحمان کے بندوں میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے زنا کے معاملے میں قرآن مجید میں کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے زنا کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا، تم زنا نہ کرو۔ تفعلوا اور تقربوا میں فرق سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تقربوا اللہ نے کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ کا کیا مطلب ہے سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں وہ چیزیں بھی ہم کو اپنانا نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں لے لیجئے، سوشل میڈیا پر لے لیجئے، بہت سارے گندے ویب سائٹ لے لیجئے، نہ بری تصویریں دیکھیں، نہ برے خیالات آئیں گے، نہ ہی بری نگاہ رہے گی ہمارے پاس۔ یہ سارے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ زنا کے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں زنا کے قریب کرتی ہیں ان سے دور رہنا ہے، چاہے وہ موبائل فون ہی کیوں نہ ہو۔ موبائل فون ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہم اس میں اچھائی اختیار کریں گے، اچھے کے لیے استعمال کریں گے تو وہ اچھے کے لیے استعمال ہوگا، اگر ہم برائی کے لیے استعمال کریں گے اتنا ہی وہ برائی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، جو چیزیں زنا سے قریب ہوتی ہیں وہ چیزوں کو ہم کو اپنانا ہی نہیں چاہیے۔
برے خیالات ہم کو آنے ہی نہیں چاہیے. تو جتنے بھی چیزیں یہ عمل کے قریب لے کر جاتی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا، فون پر باتیں لے لیجئے، چیٹنگ لے لیجئے، انسٹاگرام لے لیجئے، فیس بک لے لیجئے، آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کا حال یہ ہے، وہ بہت زیادہ اس برائی میں ملوث ہے اور وہ زنا نہیں سمجھتے اس کو. ٹھیک ہے، فون پر غیر مرد سے بات کرنا، غیر لڑکے سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے. آپ اگر زبان سے بات کر رہے ہیں کسی سے تو زبان کا زنا. آپ اگر آنکھ سے گندی چیز دیکھ رہے ہیں تو آنکھ کا زنا. آپ اگر ہاتھ سے گندا کام کر رہے ہیں تو ہاتھ کا زنا. آپ اگر گندے کام کے لیے چل کر جا رہے ہیں تو پیر کا زنا ہے. وہ ہر اعضا کا زنا ہوتا ہے. تو نوجوان بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے دوست اس برائی میں ملوث ہے تو ان سے دوری اختیار کیجیے. کیونکہ اگر ہماری دوستی سے لوگ ہم کو پہچانتے ہیں. اگر دیکھیے مثال کے طور پر ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اگر ایک شرابی کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے، آپ بے شک ہم شراب نہیں پیے بھائی، لیکن اگر ہم ایک شرابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم کو لوگ اچھا سمجھیں گے یا شرابی سمجھیں گے؟ شرابی ہی سمجھیں گے نا، کیونکہ آپ کے ساتھ جو بیٹھے والے وہ سارے شرابی. آپ ایک شراب نہیں پیے وہ تو لوگ یقین کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اسی طریقے سے آپ کا جو گروپ ہے، فرینڈ سرکل ہے، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے اس طریقے کے بیماری میں ملوث ہے، زنا کے بیماری میں، یا پھر آج کل دور تو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا دور ہو چکا ہے. اگر یہ فیلڈ میں ملوث ہے، یہ برائی، یہ بیماری میں ملوث ہے آپ کا فرینڈ سرکل، تو کوئی بھی آپ کو پاک صاف نہیں سمجھے گا. آپ یا تو ان کو سمجھائیے یا پھر آپ دوستی ان سے تعلق ہی توڑ دیجیے، کیونکہ آپ کو کوئی آپ کو سولے تو نہیں سمجھے گا نا. فارسی میں ایک قول ہے، دیکھیے، صحبت طالع ترا طالع کنت، صحبت صالح کنا صالح کنت. یعنی اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھے پہچانے جائیں گے، بری صحبت میں رہیں گے تو آپ برے پہچانے جائیں گے. فارسی کی ہے یہ کہاوت. تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ان سارے عمل سے بچنے والے ہوتے ہیں. ایک ہی آیت میں یہ 3 صفتوں کا ذکر ہے. کون سی صفت ہے وہ؟ شرک نہیں کرنے والے، اولاد کا ناحق قتل نہیں کرتے، پڑوسی کی بیوی سے زنا نہیں کرتے. یہ رحمان کے بندے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف لہ، عذاب میں، مطلب جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے کیسا عذاب ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے. ایک شعر تھا میں کہنا بھول گئی، سوری. شاعر کہتا ہے کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے بنت ہوا، اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اے بنت ہوا، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ زمانہ خراب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم زمانے کو خراب کر رہے ہیں. ہم آس پاس کی اپنے فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھ رہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ اپنا کردار کیسا ہے. اور اگر ہم میں کچھ برائی ہے تو ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم دوسروں کی برائی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو قیامت کے دن اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ اس میں رہے گا. اور اس کو دوہرا عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے ایک تو شرک کیا، پھر اس نے ناحق اولاد کا قتل کیا، پھر اس نے زنا کیا. تو یہ ساری چیزیں اگر جو کرے گا اس کو اسی کی وجہ سے دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی ڈبل عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں رہے گا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں؟ دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جو ہے رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیکیوں میں بدل دے گا. اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا تذکرہ کیا کہ رحمان کے بندے یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو ان کو کیا عذاب دیا گیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ اللہ ایسا نہیں کرے گا. کس کے ساتھ اللہ ایسا نہیں کرے گا؟ جو کیا ہے اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، پھر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مہربان ہے.
اللہ کہہ رہا ہے جس نے پکی سچی توبہ کی تو اس کے سارے گناہوں کو چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. جتنا بڑا گناہ ہوگا توبہ کے بعد اتنی بڑی نیکی وہ بن جائے گی. سمندر کا جھاگ سمجھتے ہیں آپ؟ جھاگ مطلب جو کف ہوتا ہے. دیکھیے ہم خواتین کپڑے دھوتی ہیں نا، کپڑے میں سرف ڈالنے کے بعد اوپر کیا آتا؟ کف آتا نا، اس کو جھاگ کہتے ہیں. سمندر میں جھاگ، سمندر میں لہریں آتی نا تو کف آتا اوپر، ایک ٹائپ کا جھاگ آتا. تو وہ جھاگ کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے. تو سمندر، ہم تو نارملی ایک بکیٹ کی میں بتائیے آپ کو، سرف تو ایک بکیٹ میں ڈالتے ہیں ہم، لیکن سمندر کیا ہے؟ سمندر کسی میں سمیٹ سکتے ہم؟ نہیں سمیٹ سکتے. تو سمندر پہ جتنا جھاگ ہے کیا ہم وہ کاؤنٹ کر سکتے؟ نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گناہ انکاؤنٹیبل ہیں، ان گنت ہیں، تو تب بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ پکی سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں بدل دے گا، نیکیوں میں بدل کر لکھ دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ اس آدمی کو میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ وہ آدمی ہوگا جو قیامت کے دن جو ہے اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. مطلب یہ وہ آدمی ہوگا جس کے سارے چھوٹے گناہ گنا دیے جاتے ہیں. یہ چھوٹا گناہ، یہ تو نے کیا. تو وہ بندہ کہتا کہ فلاں گناہ تو نے کیا، ہاں میں نے کیا. وہ سارے ایکسپٹ کر لیتا یہ گناہ میں نے کیا، لیکن اور انکار کے اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی. جب اس پر یہ گناہ، مطلب جب اسے سوال کیا جاتا کہ یہ تو نے گناہ کیا، تو اس کو وہ انکار کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہوتی اور وہ مان لیتے ہیں ہاں میں نے یہ کیا، ہاں میں نے یہ کیا. اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے اس وقت اس بات سے کہ کہیں اس کے بڑے گناہ اس کے سامنے پیش نہ کیے جائیں. اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی مہربانی دیکھیے کیا کہے گا اللہ تعالیٰ. وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا، اللہ نے پہلے گناہ گنا دیے، سارے چھوٹے گناہ گنا دیے، اس کے بعد اللہ کہتا ہے جا کہ تیرے لیے تیری ہر ایک برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اور وہ بندہ اللہ کی مہربانی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ بندہ کہتا ہے. کون سا بندہ کہتا ہے؟ جس کے گناہ یہاں پر گنائے گئے ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ پہلے تو ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کے بڑے گناہ پیش نہ کر دیے جائے. جب اللہ نے کہا تیرے گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں، تو تب وہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ اللہ میرے چند ایسے اعمال ہیں جس کو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں. کیا کیوں ہنس پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ دیکھو یہاں پر بندے کے چھوٹے گناہ گنانے کے بعد جب اللہ نے اس گناہ کو نیکی میں بدل دیا، تب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہ اللہ میرے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث میں چھوٹے گناہ کو چھوٹے برائی کو نیکی میں بدل دیا گیا تو بڑے گناہ کو بھی بدل دیا گیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہ بات کہہ کر. دیکھو بندے کا عالم برائی کی، جب برائی اللہ تعالیٰ گنا رہا تھا تو ڈر پڑا، اور جب اللہ کی رحمت سے اللہ نے ان برائی کو تبدیل کیا تو کہنے لگا کہ میرے اور بھی اعمال ہیں جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو شخص اور جو بندہ توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے سچا رجوع کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے. یعنی جو توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس نے حقیقت میں اللہ کی طرف کیا ہے؟ سچی توبہ کی اور وہ اللہ کی طرف سچی طریقے سے رجوع ہوا. دیکھیے اللہ کی رحمت تو دیکھیے، اگر سچی طریقے سے اگر ہم توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیکار کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریف آدمی کی طرح عزت سے گزر جاتے ہیں. یعنی رحمان کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور بیکار کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے.
بلکہ جب بھی لغو کام ان کے پاس پیش آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. یہ ایک صفت اللہ نے بتائی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیاتی لم یخروا علیہا صمیا وعمیانا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو بہرے اور اندھوں کی طرح نہیں سنتے، بلکہ غور سے اور توجہ سے سننے والے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں رحمان کے بندے؟ جب ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ غور سے سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اس کے بعد دیکھیں آج ہمارا کیا عالم ہے یہ معاملے میں لے لیجیے. اگر ہمارے پاس کوئی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم غور سے سنتے ہیں؟ کیا ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اگر ہم کو نصیحت کی جاتی ہے، اگر نصیحت کے معاملے میں لیجیے، کوئی اگر ہمیں بڑے نصیحت کر رہے ہیں تو کیا آج ہم غور سے سن رہے ہیں؟ نہیں. آج ہم انسان اتنے جلد باز ہو چکے ہیں، کوئی ہم کو نصیحت کر رہا ہے یا پھر کوئی ہم کو اچھی بات بتانا چاہ رہا ہے تو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہم بات کر کے وہاں سے ہٹ جانا چاہتے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بیٹھ کر غور سے سنتے، پھر اس پر عمل کرتے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. اگر ہم یہ باتوں کو اپنائیں گے تو ہم انشاءاللہ رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب ہمیں مطلب فرما بردار بنا، اطاعت کرنے والا بنا، جس سے جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کے ذریعے، بیوی ہے تو اولاد کے ذریعے، شوہر کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے، ہم دعا کرنے والے ہیں. آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب فرما بردار، اطاعت گزار یہ ہوتا ہے جس سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. پھر یہ دعا کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، مطلب اور ہمیں امام بنا دے، ایسا اچھا خیر 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 مطلب سوری ایسا امام بنا دے جو ہم لوگوں کے لیے کیا ہے مثال قائم ہو سکے. یہ دعا کرنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے. بالا خانے مطلب محل دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا. یعنی یہی وہ رحمان کے بندے ہوں گے جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں جو ہے وہ اونچے اونچے محلات دیے جائیں گے، محل دیے جائیں گے جن میں انہیں کیا ہے دعا اور سلام پہنچایا جاتا رہے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما. اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور عمدہ مقام ہے. کس میں؟ جنت میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. کون؟ عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندے، وہ بندے جو یہ ساری صفت اپنا کر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اتنی ساری صفتیں اپنا کر جو زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ نعمتیں دی گئی ہیں کہ جنت میں ان کے لیے بالا خانے ہیں، اونچے اونچے محل ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور جنت کیسا مقام ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہتر، اچھی رہنے کے لحاظ سے اچھی جگہ ہے اور عمدہ مقام ہے. تو دیکھیں میری دینی بہنوں، یہ ساری صفتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے عباد الرحمان کا لقب دے کر. کیا کتنی صفتیں ہیں؟ وہ 13 صفتیں ہیں. دیکھیے میں پھر سے آپ کو ایک مرتبہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نرمی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں، پہلی صفت. دوسری، جھگڑوں سے اجتناب کرنے والے ہوتے ہیں. تیسری صفت ہے راتوں میں قیام کرنے والے، رکوع اور سجدے میں رات گزارنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں. چوتھی صفت، اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگنے والے ہوتے ہیں. پانچویں صفت، اسراف سے بچنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. چھٹویں صفت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنے والے یعنی صرف اللہ کی عبادت کرنے والے. شرک سے بچنے والے رحمان کے بندے ہوتے ہیں. ساتویں صفت، ناحق قتل کرنے والے نہیں ہوتے.
8ویں صفت زنا سے بچنے والے ہوتے ہیں، 9ویں صفت پکی اور سچی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، 10ویں صفت لغو کام سے یعنی بیکار کام اور بیکار بات سے بچنے والے ہوتے ہیں رحمان کے بندے، 11ویں صفت اللہ کے کلام کو غور سے سننے والے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والے، 12ویں صفت اپنی بیوی بچوں کے لیے یعنی اپنی بیوی بچے یا پھر اپنے شوہر اور بچوں کے لیے دعا کرنے والے ہوتے ہیں، 13ویں صفت ہے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اتنی صفتیں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 میں کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا لقب دیا ہے، وہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں بول کر اللہ یہ ساری صفتیں، یہ 13 صفتوں کا ذکر اللہ نے کیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا اس کے آگے، اللہ نے یہ کہا کہ جو کوئی بھی یہ صفتیں اپنائے گا اور اس پر صبر کرے گا، صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ صفتیں اپنائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت میں جو ہے وہ اونچے محلات ہیں، اونچے بالا خانے ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو وہاں پر سلام اور دعا پہنچایا جائے گا ہمیشہ۔ یہ ساری صفتیں اگر ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تو ہم جو ہے وہ رحمان کے بندوں میں یعنی رحمان کے بندیوں میں شامل ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان صفتوں کو اپنا کر اس پر عمل ان صفتوں کو اپنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور تا حیات ہم کو ایمان کی زندگی گزارنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمين يا رب العالمين. ما شاء الله، بارك الله فيكي، جزاك الله خير، بارك الله فيكي سسٹر عمر۔ اللہ پاک آپ کو اس کا دونوں جہاں میں بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ پاک ہمیں اپنے چنندہ بندوں میں اپنے شمار کر لے، آمین یا رب العالمین۔ سسٹرز، آپ سبھی کو اس سیشن سے کیا سمجھ میں آیا، کیسا لگا؟ پلیز اپنے اس سیشنز کے ذریعے کیسا لگا اپنے فیڈ بیکس دے دیجیے۔ جی سسٹرز، اپنے فیڈ بیکس دے دیجیے جلدی۔ آپ سبھی کو اس سیشنز میں کیسا لگا اور کیا چیز سمجھ میں آئی؟ الحمدللہ سسٹر عمر علیمہ سسٹر نے بہت اچھے سے سمجھایا اور بہت سے پوائنٹس بتائے، الحمدللہ بہت سے پوائنٹس کور کیے، الحمدللہ۔ سو آپ کو کیا سمجھ میں آیا اور آپ کے پوائنٹس میں آپ کے لائف میں کیا پوائنٹس ایڈ ہوئے؟ سو اپنے فیڈ بیکس دیجیے۔ اوکے سسٹر سیدہ خوشی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیں بہت اچھا لگا، انشاءاللہ تعالی ہم تمام صفتوں پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیر، آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر سسٹر۔ جی اوکے، سسٹر اسما نے کہا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا لگا باجی، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اریبہ فہیم، ماشاء اللہ بہت عمدہ سیشن تھا، الحمدللہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر۔
اوکے سو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو نیکسٹ سیشن جو رہے گا وہ ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور شب بارات کی حقیقت. سو اپنے سیشن کے اس سیشن کو اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے رشتہ داروں میں، ریلیٹیوز میں، ہر طرف اس سیشن کو اسپریڈ کریے گا. ٹھیک ہے، شیئر کریے گا نیکسٹ آنے والے سیشن کے لیے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ سبھی کو یہ بہت پسند آیا ہوگا آج کا سیشن. ٹھیک ہے، نیکسٹ سیشن کے لیے تیار رہیے گا. چلیں آج